بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی رحمت سے آج 9 ذی الحج ہے، حج کا دوسرا دن ہے۔ آج یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس کے لیے ہم ساری زندگی دعائیں کرتے رہے۔ آج ہم نے حج کا دوسرا فرض وقوف عرفہ ادا کرنا ہے۔ آج ہم نے حاجی بننا ہے۔ رات ہم نے مینا میں گزاری۔ مغرب کی نماز پر ہی لڑکے معلم کے آ جاتے ہیں کہ حاجی عرفہ چلو، حاجی عرفہ چلو۔ کچھ حاجی صاحبان رات ہی میدان عرفات پہنچ گئے اور کچھ حاجی صاحبان صبح فجر کی نماز، کیونکہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت مبارکہ ہے، تو 8 ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ پڑھنے کے بعد کچھ حاجی صاحبان فجر کی نماز پڑھ کے مینا سے روانہ ہوئے اور میدان عرفات پہنچ گئے۔ میدان عرفات کا وقوف یہ حج کا رکن اعظم ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ یہی حج ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میدان عرفات کے وقوف کا وقت ظہر کی نماز سے شروع ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو وقوف عرفہ کا وقت شروع ہو گیا۔ سورج ڈوب گیا، وقوف عرفہ کا وقت ختم ہو گیا۔ میدان عرفات میں ٹھہرنا یہی سب سے بڑا رکن ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت میں ظہر کے وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک، اس دوران اگر کوئی مسلمان احرام کی حالت میں میدان عرفات کی فضاؤں سے بھی گزر گیا تو وہ حاجی ہو گیا۔ آج کے دن کا صرف یہی کام ہے۔ میدان عرفات میں مسجد نمرہ موجود ہے۔ اکثر حجاج مسجد نمرہ چلے جاتے ہیں، لیکن رش بہت زیادہ ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے خیمے میں ہی وقت گزاریں۔ حج کی نہ کوئی نماز ہے، حج کا نہ کوئی خطبہ ہے۔ مسجد نمرہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ وہاں پر جو حج افراد اور مقامی حجاج ہیں وہ وہاں پر اس خطبے میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ کے لیے وہ خطبہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ حاجی صاحبان ظہر اور عصر کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ کوئی ملا کر پڑھ رہا ہے تو نہ ہم اسے غلط کہیں گے۔ آپ ظہر کے وقت میں ظہر ادا کیجئے، کیونکہ ہم فقہ حنفی سے ہیں۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز ہم اپنے خیموں میں ادا کریں گے۔ جب ہم میدان عرفات میں پہنچیں گے تو غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں غسل فرمایا، لیکن اس میں احتیاطیں وہی ہیں کہ نہ صابن استعمال کریں گے، نہ مل کر نہائیں گے، ٹھنڈا پانی اپنے جسم پر بہائیں گے۔ ممکن ہو تو یہ سنت ادا کر لیں۔ ظہر ادا کیجئے، کھانا کھائیے، عصر کی نماز تک کچھ دیر آرام کر لیجئے، توبہ و استغفار میں وقت گزاریے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب کھلے میدان میں نکل آئیے۔ آج حاجی کو بے سایہ رہنا سنت ہے۔ آج میدان عرفات میں جو دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے حاجیوں پر مباحات فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ ہے میرے بندے کہ تم تو کہتے تھے کہ دنیا میں جا کر یہ فساد کرے گا، لیکن انہوں نے کفن پہنا ہوا ہے، احرام کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، اور ان کی زبان پر ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجیوں کی زبان پر یہی ترانہ ہے۔ سورج ڈوبنے تک ہم نے دعائیں مانگنی ہے اپنے رب سے، رو رو کر دعائیں مانگیے۔ مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ میدان عرفات میں کھلے میدان میں بے سایہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے رب سے دعائیں مانگیں گے، رو رو کر دعائیں مانگیں گے۔ یہ مانگنے کا دن ہے، عاجزی کا دن ہے، یہ بخشش مانگنے کا دن ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میدان عرفات میں اللہ نے حاجیوں کو اپنے حقوق معاف کر دیے۔
کہ اگر کوئی حاجی جس نے نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، جس نے روزہ نہیں رکھا، اللہ نے جو فرض کیے وہ ادا نہیں کیے، اللہ نے اپنی ناراضگی معاف کر دی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز معاف ہو گئی، نہیں، جو اللہ کی ناراضگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ وہ جو فرض تھا وہ قرض ہم نے ادا کرنا ہے۔ اگر روزے چھوڑے ہیں معاذ اللہ تو وہ ہم نے قضا ضرور کرنے ہیں، وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ حاجیوں، آج اپنے رب سے رو رو کر مانگیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، محلے داروں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، اپنے شہر والوں کے لیے، سب کے لیے رو رو کر دعائیں کیجیے۔ آج کوئی محروم نہیں لوٹایا جائے گا، کوئی خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ سورج ڈوبنے تک ہم نے دعاؤں میں مشغول رہنا ہے۔ حاجی صاحبان، آپ نے جلد بازی اور بے صبری نہیں کرنی۔ سورج ڈوب گیا لیکن وہاں پر کوئی بھی مغرب کی اذان نہیں دے گا۔ اللہ کے یہ خاص مہمان آج مغرب کی نماز مزدلفہ میں ادا کریں گے۔ سورج ڈوب جائے، آپ تسلی سے دعاؤں میں مشغول رہیں۔ جب یقین ہو جائے تو اب اپنے خیموں سے اب روانہ ہوں، جلد بازی نہ کریں۔ بسوں میں سوار ہوں، اگر آپ کو ٹرین کا بریسلٹ دیا گیا ہے تو اب لبیک پڑھتے ہوئے آپ ٹرین کی اسٹیشن کی طرف چلیں۔ اپنی سواری پر سوار ہوں۔ سب سے آسانی ان حاجیوں کے لیے ہے جو پیدل حج کرتے ہیں۔ آپ 1 گھنٹہ مزید میدان عرفات میں رکے رہیے۔ جب حاجیوں کا ریلا گزر جائے تو تب میدان عرفات سے روانہ ہوں۔ آپ رات کو 11 بجے، 12 بجے، 1 بجے جب مزدلفہ پہنچیں گے، کوشش کریں کہ آگے چلتے جائیں اور آگے چلتے جائیں۔ مزدلفہ میں آپ کو آگے خالی میدان عرفات میں اللہ نے اپنے حقوق معاف کیے تھے، اور آج مزدلفہ کا وقوف، مزدلفہ میں رات گزرے گی۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کو بندوں کے حقوق بھی معاف کر دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ رات حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ یہاں ہم نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اذان دیں گے، ایک اقامت کہیں گے، اس کے بعد مغرب کے فرض ادا کریں گے، سلام پھیرتے ہی فوراً عشاء کے فرض پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنتیں نفل، اس کے بعد عشاء کی سنتیں نفل وتر ادا کریں گے۔ آج کی رات ہم نے ایک اور کام کرنا ہے۔ وہاں پر جگہ جگہ بجری کے ٹرک ڈالے ہوئے ہیں، جگہ جگہ بجری کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکریاں چننی ہیں۔ ایک چھوٹی پانی کی بوتل لیجئے اور 49 یا اس سے کچھ زیادہ کنکریاں، اور اگر آپ نے 13 ذی الحج کی بھی رمی کرنی ہے تو 72 کنکریاں وہاں سے چن لیجئے۔ ان کو اس بوتل میں ڈال کر تھوڑا سا پانی ڈالیے اور انہیں دھو لیجئے کہ یہ مستحب ہے۔ آج کی رات جاگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ کچھ دیر آرام کیجئے لیکن جلدی اٹھ جائیے، تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا تو وقوف مزدلفہ حج کے پہلے واجب کا وقت شروع ہو گیا۔ ہم نے فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ 10 ذی الحج کا دن شروع ہو چکا ہے، حج کا تیسرا دن شروع ہو چکا ہے۔ سورج نکلنے تک ہم نے مزدلفہ میں رکے رہنا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کے افعال ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقوف عرفہ قبول فرمائے۔